الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے یعنی جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. سورہ یوسف آیت 26 تا 28. ان آیتوں میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. پوری سورہ ہی انہی کے واقعے پر مشتمل ہے. ان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک واقعہ موجود ہے. سب سے بڑا واقعہ تفصیل سے قرآن مجید میں سورہ یوسف ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تئیں یہ بھی فرمایا ہے: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس میں اگر غور کرے کوئی تو اس میں بہت ساری باتیں کام کی ملتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ایک موڑ کا ذکر کیا ہے جو بڑا اہم موڑ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. یعنی جس طرح ہم نے یوسف کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانہ عطا کیا، اور پھر نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یہ حضرت یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، خیر کا راستہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. ہوا کچھ یوں کہ ان کا امتحان شروع ہو گیا. یہ نوجوان ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. نبی کی شان یہ نہ تھی کہ اس کی طرف توجہ دیتے کہنے لگے اللہ کی پناہ. کیا کہہ رہی؟ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. وہ میرا رب ہے یعنی تیرا شوہر میرا مالک ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت کروں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ جو ہماری نگہداشت کر رہا ہے، جس نے ہم کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اسی کے ساتھ میں خیانت کروں، تب تو بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا
جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ڈورے ڈال دی، ان کو 7 دروازے کے اندر لے گئی، جیسا کہ قصہ معروف ہے، اور وہاں جو ہے دعوت گناہ کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کری اور بھاگے وہاں سے، تو ہر دروازہ کھلتا گیا، اور جب آخری دروازہ کھلا اور باہر نکلے تو منظر کچھ اس طرح تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ کو اور اجاگر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت میں برائی کی رغبت ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے۔ نبی تھے، نبیوں کی شان بہت بڑی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص مہربانی ان پر تھی، اور جو اللہ نے ان کو دانائی پہلے سے عطا کی تھی، اللہ کی معرفت، اسی کو یہاں برہان کہا گیا کہ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو ان کو برائی کی طرف ملتفت ہونے سے روک لی۔ حالانکہ وہ عورت تو برائی کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی آزمائش، تھوڑی دیر کے لیے انسان کے دل میں برائی کا خیال آیا، لیکن آدمی اپنے تقوی کو، اللہ کے ڈر کو اپنے سینے میں رکھ کر اور اپنے آپ کو روک لے، اعوذ باللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کی طرف جا نہیں سکتا۔ تو برائی کا خیال آ جانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور برائی کر گزرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے، بلکہ قرآن کے مفہوم سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال حضرت یوسف کے دل میں بھی آیا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ اس لیے ایک جگہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا، انسان کا نفس جو ہے تو برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو برائی اور بے حیائی سے دور کر لیا، بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب وہ واقعہ واستبق الباب وقدت قمیصہ، اب یہ اندر کا ماحول تھا بند کمرے کا، جہاں اللہ نے حضرت یوسف کو بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور پیچھے سے عورت بھی بھاگی۔ حضرت یوسف اللہ کے ڈر سے، اس گناہ کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ عورت ان کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے بھاگ رہی۔ قرآن نے کہا واستبق الباب، دروازے کی طرف دونوں دوڑ پڑے۔ وقدت قمیصہ من دبر، حضرت یوسف کو پکڑنے کے چکر میں پیچھے سے ان کی قمیص پکڑی، کرتا پہنا، جو کچھ پہنے تھے، اور وہ پھٹ گیا، کھینچ کر جب وہ پکڑنا چاہیے، بھاگ رہے تھے، پھٹ گیا اس میں۔ اور یہی کرتے کا پھٹنا ان کے لیے بہت بہتر ہوا، آگے چل کر یہ ثابت کیا کہ ان کی غلطی نہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی شان رکھا۔ بچپن میں اسی کرتے کو دیکھ کر حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں کھایا، تم لوگ کوئی چال چلے۔ یہی کرتا ہے جو ان کی پاک دامنی کا ثبوت بنا، اور یہی وہ کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام بھیجے مصر سے، جب عزیز بن گئے وہاں کے تقریباً بادشاہ، تو یہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو بھی لوٹا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ معجزہ ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ والف یا سیدہ لدى الباب، تو ہوا کچھ یوں کہ عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، دونوں بھاگتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جب باب الداخلہ پر پہنچے تو وہاں شوہر موجود تھا۔ عورت نے جھٹ سے جو ہے معاملے کو گڈمڈ کرتے ہوئے گھما دیا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی کیا خیال ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے
اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور سزا بھی مقرر کر دی، اس کو جیل بھیج دینا چاہیے، دردناک عذاب دینا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، عورت کا یہی وہ فریب ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے جیسا کہ عزیز مصر نے کہا تھا، انہو من کیدکن، یہ تمہاری چال بازیاں ہیں، ان کیدکن عظیم، یقیناً عورتوں تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ان باتوں سے یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ تمام عورتیں ایسی ہیں، غلط بات ہے۔ یہ اسی عورت کے لیے کہا گیا، یا اس جیسی عورت کو زیادہ زیادہ اس جیسی عورتوں کے لیے کہا جا سکتا ہے، تمام خواتین پر بالکل اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے نیک بندیوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والیاں جو ہیں، مومنہ ہیں، مسلمہ ہیں، آگے بہت سی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ان کی صفتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو تمام عورتوں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورتیں مکار ہوتی ہیں، فریب کار ہوتی ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ سے ڈرنے والیاں بھی ہیں، ہاں، جن کے عادات اطوار ایسے ہیں جیسے کہ یہاں امرات العزیز، جس کو بہت سے لوگوں نے زلیخا کہا ہے، اس کے لیے کوئی صحیح دلیل تو نہیں ہے، لیکن اس کا نام زلیخا کہہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بنی اسرائیلی روایت میں یہ باتیں ملتی ہیں، جن کی عادتیں ایسی ہوں گی ان کے لیے ایسی باتیں کہی جائیں گی۔ تو اس نے دیکھیے معاملے کو بالکل پلٹا دیا۔ حضرت یوسف کو 16 سگار کر کے بلائی تھی، گناہ کی دعوت دی تھی، اور اب جب پکڑی گئی تو معاملہ حضرت یوسف کے سر پر ڈال دیا کہ یہ مجرم ہیں، یہ گھس آئے گھر میں اور ہمارے ساتھ برا ارادہ کیے تھے، ان کو تو جیل جانا چاہیے اور دردناک عذاب دینا چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم کو اور آپ کو چاہیے غور کرے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی آپ پر کوئی بھی اس طرح کا بہتان باندھتا ہے تو خاموشی مت اختیار کیجیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جھٹ سے اس کے شوہر کو خطاب کیا جو عزیز مصر تھا، کہا ہی راودتنی عن نفسی، دیکھیں میں آپ کے عزت پر حملہ آور نہیں ہوا، اس نے دراصل مجھے میرے نفس کے سلسلے میں پھسلایا بہلایا، مجھے جو ہے دعوت گناہ دی۔ اس طرح سے حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی کے لیے ایک بات کہی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی سچا ہے کسی مسئلے کے اندر تو یقیناً اس کو بیان دینا چاہیے کہ بھائی میں غلط نہیں ہوں، یعنی کہ جیسے کہا جا رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، یا غلط ہوں، جو حقیقت ہے اس کو واضح کرے، بیان کرے۔ حضرت یوسف خاموش نہیں بیٹھے، کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی یا پھسلا رہی تھی میرے نفس کے سلسلے میں۔ اور پھر وہاں پر گواہی لی گئی، اور کوئی جو ہے عورت کے خاندان سے ایک شخص نے گواہی دی۔ بعض کہتے ہیں ایک بچے نے گواہی دی، اس کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں۔ بچے نے گواہی دی، اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، جیسا کہ سلسلہ ضعیفہ میں آئی ہوئی ہے 880 پر۔ ہاں، کسی نے گواہی دی، اور گواہی اس نے بڑی حکمت کی بات کہی، کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، ان کا کرتا دیکھو، اگر سامنے سے کرتا پھٹا ہے تب تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے، کہ بھائی انہوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا، وہ اپنا دفاع کر رہی تھی، سامنے سے پھٹ گیا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے میں سے۔ کیوں؟ یہ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے وہ پکڑ لی کرتا، اور حقیقت یہی تھی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، اور جب عزیز مصر نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قال انه من کیدکن، تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ امرات العزیز
یا اس جیسی عورتوں کے لیے ہے، تمام عورتوں پر اس کو منطبق نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت یوسف سے عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے تو قطع ہو گئی، جانے دو، نظر انداز کرو، ایسے مسائل کو پھیلنے مت دو، اس کو روکو۔ واستغفری، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا توبہ اور استغفار کر اپنے گناہ پر، لذنبک انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے۔ دیکھیں بڑا انصاف والا آدمی تھا یہ۔ تو ہم کو بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے مسائل میں یقیناً جتنا ہو سکے پردہ پوشی کریں۔ ان کو بلا وجہ پھیلانا معاشرے کے اندر اصل میں گناہ کو فروغ دینے کے مترادف ہے، اور یہ ایسے مسائل میں وضاحت بھی چاہیے کہ ہم چاہیں کہ ہمیں اگر ہم بے قصور ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اعلان کریں، بتا دیں کہ نہیں ہماری غلطی نہیں ہے، یہ غلط قسم کی چیزیں ہیں جو ہم پر تھوپی جا رہی ہیں۔ ان واقعات سے یہی نصیحتیں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی باتیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور تمام طرح کی برائیوں سے ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔